لیکن رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے نہیں تمہیں دیا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، میں نے دیا ہے نا تمہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اتنا عروج دیا کہ انہوں نے وطن بھی اس رستے میں قربان کیا، مال بھی اس رستے میں قربان کیا، اولاد بھی اس رستے میں قربان کی، اور جان بھی چونکہ رب کی دی ہوئی تھی تو انہوں نے جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دی۔ میرے دوستو، یہ شہادت کا بڑا گہرا تعلق ہے خدمت دین کے ساتھ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما ہے تو جبل احد وجد کرنے لگا، تو حضور فرمانے لگے احد ٹھہر جا۔ حضور تشریف فرما تھے احد پر، جناب صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی تھے علیہم رضوان، تو محبوب فرمانے لگے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ شہادت پیش کر دینا یعنی جان ہی اللہ کے رستے میں قربان کر دینا۔ جان، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک ہمارا رب ہے۔ اس لیے کوئی اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اور اس کے رستے میں چلا جائے تو اللہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا۔ یہ اس کے رستے میں جانی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی فضیلتوں کو جب بیان کرتا ہے تو بالکل ایک انوکھا مضمون اور ایک انفرادی نظم قرآن مجید قائم کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بدر میں شہید ہو گئے، تو اب ظاہر ہے کہ جو رواج ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارے ہاں بھی اسی عرف میں بات ہوتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ ان لفظوں سے بھی کہتے ہیں یا فلانا فوت ہو گیا، فلاں مر گیا۔ ان جملوں سے جانے والوں کو لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی رخصت ہو گیا، فلاں چلا گیا۔ تو بدر والے جب لوگ انہوں نے اپنی جان اللہ کے رستے میں پیش کی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں انتقال کر گیا، اور بعض اللہ یہ بھی کہا فلاں مر گیا۔ تو یہی جملے روٹین میں ہوتے تھے جانے والوں کے لیے، تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رستے میں کوئی جان دے دے اور لوگ کہیں مر گیا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے قرآن مجید کا، ترتیب دیکھیے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں انتقال کر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اس کی گہرائی میں ذرا اتریے گا، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اسے کفن پہنایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، جنازہ پڑھا گیا ہے، قبر میں دفن کیا گیا، اس کی بیوی بیوہ کہلا رہی ہے، بچے یتیم کہلا رہے ہیں، اس کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، اس پر سارے احکام جانے والے کے لاگو ہو رہے ہیں، پر کریم فرماتا ہے چونکہ میری راہ میں گیا ہے تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تو مالک مردہ نہ کہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو مالک وہ چلتے پھرتے کھاتے آتے جاتے نظر نہیں آ رہے، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں، تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ شہداء کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو دنیا سے جاتے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو کوئی کیڑا کاٹتے وقت تکلیف ہوتی ہے، ایک سوئی لگنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ شہادت کی آرزو کرنا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جینے کی بہت زیادہ حرص رکھنا، زندگی کی بہت زیادہ طلب کرنا، مرنے کو جی نہ چاہنا، اسے قرآن مجید نے اہل یہود کا طریقہ کہا ہے۔ یہودی تھے جو بڑے حریص تھے، کہتے تھے ہمیں موت نہ آئے۔ اللہ کہتا ہے یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ حریص ہیں زندگی پر۔ اور کون ہے مومنوں میں سے ایسا کون ہے جسے زندگی سے بڑا پیار ہو جاتا ہے جو مرنا نہیں چاہتا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا وقت آنے والا ہے
جب کافر تم پر چڑھ دوڑیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آؤ مسلمانوں کو ماریں، تو صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ تو حضور پھر کیوں کافر ہم پر چڑھ دوڑیں گے؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یا رسول اللہ یہ وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا اور تمہارا مرنے کو جی نہیں چاہے، تم ہمیشہ جینا چاہو۔ یہ جو زندگی سے بے تحاشا پیار ہے یہ انسان کو بزدل کر دیتا ہے۔ یہ زندگی سے بے پناہ محبت کرنا اور مرنے کو جینا چاہنا یہ انسان کو بزدل، کمزور اور دنیا پرست بنا دیتا ہے۔ لیکن چونکہ جانا ہے، چونکہ زندگی ختم ہونی ہے، لہذا اس قدر انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور وہ اور کسی کی زندگی ہے جو مرنے پر ختم ہوتی ہے، یہ جو مومن کی زندگی ہے نا، یہ تو شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب قبر میں تو وہاں سے تو شروع ہوتی ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ مومن کی زندگی، اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ تو اس قدر زیادہ پیار نہیں، جان اگر کبھی دینی پڑ جائے تو محبوب کے لیے نا تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ یہ سنبھال کے رکھنا چیزوں کو اور اپنے آپ سے بلا وجہ پیار کرنا، کچھ لوگوں کو نا اپنے آپ سے بڑا پیار ہو جاتا ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں برداشت کرنا چاہتے، وہ کسی اذیت میں نہیں آنا چاہتے، وہ بڑی پرسکون زندگی جینا چاہتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ذرا سی چیز ہوتی ہے تو انہیں انزائٹی ہوتی، کیوں؟ اپنے آپ سے پیار ہی بڑا ہو گیا، اپنے آپ کو سہولیات ہی بڑی دے لی، سکون ہی بڑا دے لی ہے، ذرا سی باتوں پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، آزم جان امانت تیری تو جدوں منگ سیں میں پیش کرے ساں۔ اے جان امانت تیری تو جدوں منگ سیں میں پیش کرے ساں، جان امانت ہے، جب مانگے پیش کر دیں گے۔ تو صحابہ جان پیش کرتے رہے اللہ کے حضور پیش۔ صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے بیٹیاں چھوڑ گئے تھے، میرے اوپر بہنوں کا بوجھ تھا، قرضے بھی تھے، آزمائش بھی تھی، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے مجھے میرے والد کا حال سنایا نا، اس شہید کی حضور نے بات سنائی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر میں تمہیں بتاؤں تمہارے والد کی شان کیا ہے؟ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے جو بھی شہید ہوتا ہے اللہ اس پر پردے ڈال کر اس سے کلام کرتا ہے، لیکن جب آپ کے والد شہید ہوئے ہیں نا، اللہ نے پردے ہٹا کے کلام کیا۔ تو حضرت جابر بڑے سیانے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اگر حضور نے یہ فرمایا نا رب نے ان سے کلام کیا ہے تو یہ بھی محبوب کو پتہ ہوگا کون سا کلام کیا ہے، یہ بھی پتہ ہوگا بات کیا ہوئی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیا بات ہوئی میرے والد اور رب کریم کی عالی مرتبت بارگاہ میں؟ تو حضور فرمانے لگے اللہ نے تیرے باپ سے پوچھا عبداللہ میں نے تمہیں جنت دے دی، درجات دیے، کچھ مانگ لے۔ تو حضور فرماتے ہیں آپ کے والد نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک تو نے جو دیا ہے کرم ہو گیا، کچھ طلب نہیں، لیکن اگر کچھ عطا ہی کرنا ہے تو ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے نا آہستہ آہستہ اپنے مزاج میں بزدلی سی پیدا کر لی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں نہ ہوئی، جسے کبھی شوق نہیں آیا کہ اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا نہیں منافق کا ہے۔ اسے کبھی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی کہ میں جان راہ خدا میں خرچ کر دوں، کبھی آرزو ہی نہیں مچلی اس کے دل میں، اسے کبھی شوق ہی نہیں ہوا
عزیز دوستو، اللہ کے رستے میں شہادت کی جو لذت ہے، جو کیف ہے، جو سرور ہے، حضور کی نظر کرم رہتی ہے شہداء پر۔ محبوب نظر عنایت سے دیکھتے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو۔ جنگ موتا کے لیے جب صحابہ جا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی، فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا، اگر وہ شہید ہو گئے تو جناب جعفر طیار کو بنا لینا۔ پھر ایک اور صحابی کا ذکر کیا، فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کو بنا لینا، اور فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو گئے نا تو پھر تم باہمی مشاورت سے جس کو چاہو امیر بنا لینا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں وہ دن یاد ہے جب حضور بیٹھے تو مسجد نبوی میں تھے، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے جنگ موتا کے سارے حالات بتا رہے ہیں۔ اب میرا زید بن حارثہ شہید ہوا ہے، اب جعفر طیار کے بازو کٹیں، اب فلاں صحابی کی شہادت ہو گئی، یعنی جو اللہ کے رستے میں جانیں قربان کر رہے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو نا، یہ بات کہہ لینے دو کہ اگر نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگ موتا کے سارے حالات دیکھتے ہیں تو گنبد خضرا میں بیٹھ کر محبوب نے کربلا بھی ساری دیکھی ہے۔ حضور کی نگاہوں کے سامنے وہ سارا منظر تھا۔ جبھی تو حضرت ام سلمہ کی خواب میں آ کے کریم نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھو نا میرے حسین آج کربلا میں شہید ہو گئے، یہ دیکھو یہ مٹی سرخ ہو گئی۔ محبوب کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں وہ لوگ جو مقام شہادت پر فائز ہوتے ہیں، جو درجات پاتے ہیں۔ ہم نا اپنے بچوں میں بڑے شوق پیدا کر رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات، یہ ساری باتیں خیر والی، ان میں اچھی نیتیں کر لی جائیں، اچھے ارادے کر لیے جائیں، خواہشات پاکیزہ بنائی جائیں تو ساری خیر والی ہیں۔ لیکن صحابہ کے گھروں میں جو بچے تھے نا، ان سے جب سوال ہوتا تھا نا بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو کہتے تھے راہ خدا میں گردن کٹائیں گے، اللہ کے رستے میں جانیں پیش کریں گے۔ ان کے جذبات انوکھے تھے کہ عمر تھوڑی ہے، قد چھوٹا ہے، بڑا بھائی سلیکٹ ہو گیا ہے جہاد میں جانے کے لیے، تو چھوٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اسے سلیکٹ کر لیا ہے، لیکن عمر اس کی بے شک تھوڑی زیادہ ہے، قد بڑا ہے، وہ مجھ سے کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں طاقتور اس سے زیادہ ہوں، آپ بے شک تھوڑی پنجہ آزمائی کرا لیں۔ تو جب دونوں بھائیوں کو حضور نے اجازت دی نا کہ ذرا لڑاؤ نا پنجے، تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہنے لگا تو قبول ہو ہی گیا ہے، اور وہاں جو قبول ہو جائے اسے مردود نہیں کیا جاتا، تیری تو قبولیت ہو گئی ہے، ذرا گر نہیں جاتا تھوڑی دیر کے لیے، ذرا تھوڑا جھک جا تاکہ میری بھی قبولیت ہو جائے۔ جب یہ جذبے مسلمانوں کے بچوں میں پیدا ہو تو پھر اسرائیل دندناتا نہیں، پھر امریکہ دندناتا نہیں، پھر کفر اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، پھر مسلمان نعرہ تکبیر بدر میں لگاتے ہیں اور کیسر و کسرا اپنے محلات میں کانپ جایا کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے ٹھنڈے سی ہماری وہ سکون پسندیاں، آرام طلبیاں، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے آنسو رہتا ہوں جب اپنے جوانوں کی طبیعت اور مزاج میں آرام پسندی دیکھتا ہوں، سکون دیکھتا ہوں۔ یار کیسے ہم انقلاب لائیں گے جب ہم اپنے بچے کو صبح اٹھائیں تو وہ ناراض ہو جائے کتنی جلدی جگا دیا ہے، میں تو موبائل ہی میرا 3 بجے بند ہوا تھا۔ جب اس بات پر اولادیں بگڑنے لگیں، جو وقت اللہ نے سونے کا بنایا ہے وہ بیدار رہ کے گزارا جائے، اور جو بیدار رہنے کو کہا ہے وہ سو کر گزارا جائے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس قوم سے؟ تھوڑا غور کریں۔ شہادت کے جذبات، شہادت کا ذوق، شہادت کی تمنا، شہادت کی آرزو، شہادت لیے انسان کا اللہ کے حضور حاضر ہونا، ان درجات کو آپ سمجھیں، شہادت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں، آنے والی نسل کو یہ کہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ بننا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں نا، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں، وہ مال چھپا کے رکھیں گے، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ اقتدار سے چمٹ کے رہیں گے،
جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ یہ خیال کریں گے کہ میں چھوٹے چھوٹے مقاصد میں رہوں، بڑے مقاصد۔ حضرت سعد بن معاذ بڑے محبوب صحابی ہیں نبی پاک کے۔ جنگ خندق میں تھوڑا زخم لگ گیا، نصیب اتنے اونچے اور اعلیٰ تھے ان کے کہ وہ زخم ان کے وجود پر لگا ہوا تھا، تو نبی کریم نے مسجد نبوی کے باہر خیمہ لگایا، ان کا علاج جاری تھا۔ تو اللہ کے محبوب اپنی نگرانی میں اور کبھی کبھی اپنے دست مبارک سے بھی مرہم پٹی فرماتے، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری فرماتے، کرم نوازی فرماتے، حضور رحمت کرتے، بندہ نوازی فرماتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے نا بیماری، اب خیمہ لگا ہوا ہے، زخم کا علاج ہو رہا ہے، اسی حالت میں اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں مالک تو جانتا ہے میرے دل میں سب سے زیادہ جذبہ کفار مکہ سے لڑنے کا تھا، اے اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، حضور نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں، مجھے اسی زخم سے شہادت کی موت عطا کر دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کا زخم پھر سے پھٹ گیا، خیمے سے خون نکلنے لگا۔ کریم محبوب کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے، ایک قدم یہاں رکھتے محبوب، دوسرا ادھر آگے کر کے رکھتے، تیسرا ذرا ہٹا کے رکھتے۔ حضور ان کے سر پر پہنچے تو ان کے سر کو اٹھا کے گود مبارک میں رکھ لیا، انہوں نے نظر اٹھائی، آنکھیں کھولیں، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے اور دم نکلتا رہے۔